حدیث نمبر 426۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قول کی تلاوت فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ الآیہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 36۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 118۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھ وہ کیوں روتے ہیں۔ پس جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ بتلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا، حالانکہ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا اور ان سے کہہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم۔ فوائد۔ اس میں ایک تو اس شفقت و رحمت کا بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے تھی، اور جس کا کامل اظہار قیامت والے دن ہوگا۔ دوسرا، اللہ کی اس محبت کا تذکرہ ہے جو اللہ کو اپنی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ان دونوں باتوں کا فائدہ امت محمدیہ کے اہل ایمان کو ہوگا کہ قیامت والے دن وہ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے شاد کام ہوں گے۔ جعلنا اللہ منہم۔ حدیث نمبر 427۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں خوشخبری مت دو، وہ پھر اسی ایمان پر بھروسہ کر لیں گے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگ جو بات کو اپنے سیاق و سباق کے مطابق سمجھنے سے بالعموم قاصر ہوتے ہیں، وہ یہی سمجھ لیں گے کہ نجات کے لیے توحید و رسالت کا زبانی اقرار کر لینا ہی کافی ہے، ان کے عملی تقاضوں کو بروئے کار لانا ضروری نہیں، اور پھر وہ اسی پر اعتماد کر کے عمل سے غافل ہو جائیں گے۔ حالانکہ اقرار باللسان سے ایک مومن کو یہ تحفظ تو یقیناً حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اور بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن عام لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مومن چاہے کتنا بھی بے عمل یا بد عمل ہو، سرے سے جہنم میں ہی نہیں جائے گا، اور پہلے مرحلے میں ہی وہ مومنین کاملین کی طرح جنت میں چلا جائے گا، جبکہ دیگر دلائل شرعیہ کی روح سے ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ بہرحال اس قسم کی احادیث میں مومن کی جہنم میں جانے کی نفی سے مراد خلود فی النار، جہنم میں ہمیشہ رہنے کی نفی ہے، مطلق عذاب اور دخول جہنم کی نفی نہیں۔ حدیث نمبر 428۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہی مطلب اللہ کے اس قول کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد، یعنی یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا علیہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کی تفسیر ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اس میں کلمہ اسلام کے دونوں جز اکٹھے بیان ہوئے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ بہرحال قبر میں سوال جواب حق ہے اور مومن اللہ کی توفیق سے صحیح جواب اور توحید و رسالت کی گواہی دے گا۔ حدیث نمبر 429، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر جب دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دنیا کی کچھ لذتوں میں سے دے دیا جاتا ہے، یعنی آخرت میں اسے اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ لیکن مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کا ذخیرہ آخرت میں صلہ دینے کے لیے کر لیتا ہے، اور دنیا میں اسے رزق اس کی فرما برداری کی وجہ سے دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ کسی مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا، اسے اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن کافر کو اس کی ان اچھائیوں کا صلہ جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہوگا جس پر اسے بدلہ دیا جائے۔ مسلم۔ فوائد، کافر بھی دنیا میں بہت سے ایسے عمل کرتے ہیں جن کا تعلق رفع عامہ سے یا بلائیوں سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان حسنات کا صلہ انہیں دنیا کی مال و اسباب کی صورت میں یا ان سے کوئی ابتلا ٹال کر دیتا ہے، کیونکہ اخروی اجر و ثواب کے لیے تو ایمان ضروری ہے اور کافر ایمان سے محروم ہوتا ہے، اس لیے وہ آخرت کے ثواب سے بے محروم رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور عقیدہ ہر عمل کی بنیاد اور عند اللہ قبولیت کے لیے شرط اور مدار ہے۔ حدیث نمبر 430، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں پڑھ لینے کی مثال اس لبالب جاری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو، اس سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ مسلم۔ الغمر بمعنی کثیر۔ فوائد، اس میں پابندی سے پنج وقتی نماز پڑھنے کے فوائد کا بیان ہے کہ جس طرح روزانہ 5 مرتبہ نہانے والے کا جسم میل کچیل سے پاک رہتا ہے، اسی طرح نمازی کے بھی صغیرہ گناہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ سے توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اول تو نماز وغیرہ فرائض کا پابند کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور اگر کبھی ارتکاب ہو جائے تو اس پر اصرار اور دوام نہیں کرتا، بلکہ فوراً توبہ و استغفار کر لیتا ہے، اور صغیرہ گناہ اس کی نماز سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 431، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان آدمی مر جائے اور ایسے 40 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ مسلم۔ فوائد، پوائنٹ فرسٹ، شفاعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ میت کی مغفرت کے لیے جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا اور اس کو بخش دیتا ہے، بشرطے کہ میت بھی شفاعت کے قابل ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، جنازے میں موحدین کی جتنی کثرت ہوگی اتنی ہی زیادہ میت کے بارے میں اچھی امید کی جا سکتی ہے۔
حدیث نمبر 432۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تقریباً 40 آدمی ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت میں آدھی ہوگی، اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے، اور تم مشرکین کے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں سفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال ہوں۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں ایک تو اس حقیقت کا بیان ہے کہ اہل ایمان و توحید کے مقابلے میں اہل شرک کثرت سے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری امتوں کے مقابلے میں امت محمدی کے مسلمان جنت میں زیادہ ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی تعداد اہل جنت میں نصف ہوگی۔ اس میں امت محمدی کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ان کی توقیر و عزت بھی۔ جعلنا اللہ منہم۔ حدیث نمبر 433۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا اور کہے گا کہ یہ تیرا آگ سے فدیہ ہے، یعنی تیری جگہ جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ ایک اور روایت میں انہی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز کچھ مسلمان ایسے بھی آئیں گے جن کے گناہ پہاڑوں کی مثل ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا کہ معنی وہ ہے جو ایک دوسری حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں بیان ہوئے ہیں کہ ہر شخص کا ایک مقام جنت میں اور ایک مقام جہنم میں ہے۔ پس مومن جب جنت میں چلا جائے گا تو کافر جہنم میں اس کا جانشین ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہوگا، اور تیرا فدیہ کا مطلب ہے کہ تو جہنم میں داخل کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور یہ کافر تیرا فدیہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے ایک تعداد مقرر کی ہے کہ جن سے وہ اس آگ کو بھرے گا۔ پس جب کافر اپنی کفر اور گناہ کی وجہ سے آگ میں داخل ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ گویا وہ مسلمانوں کے لیے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن گئے۔ واللہ اعلم۔ فوائد۔ اس میں اہل ایمان کا حسن انجام اور اہل کفر و شرک کا انجام بد بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 434۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز مومن اپنے رب کے قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لے لے گا، پھر وہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، اس سے کہے گا، کیا تو فلاں گناہ جانتا ہے؟ کیا تجھے فلاں گناہ کا علم ہے؟ مومن کہے گا، ہاں اے رب، جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ کنفہ کے معنی ہے اس کی پردہ پوشی اور اس کی رحمت۔ فوائد۔ اس میں ایسے اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرمائے گا اور ان کے گناہ معاف فرما کر پہلے مرحلے میں ہی انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ جعلنا اللہ منہم۔ حدیث نمبر 435۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور تم نماز قائم کرو، دن کی
دونوں سروں پر یعنی صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، نماز سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، آیات کے نزول کا سبب چاہے کوئی خاص واقعہ ہی ہو لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، گناہ گار کی پردہ پوشی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 436۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، مجھ سے ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے جس پر میں سزا کا مستحق ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سزا مجھ پر نافذ فرمائے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے پھر کہا یا رسول اللہ، مجھ سے قابل سزا جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اللہ کی کتاب کا حکم نافذ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اصبت حد کے معنی مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جو موجب تعزیر ہے۔ اس سے مراد حقیقی حد شرعی نہیں ہے جیسے زنا اور شراب نوشی وغیرہ کی حد ہے، اس لیے کہ یہ حد نماز سے معاف نہیں ہوتی، نہ حاکم وقت ہی کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کا نفاذ ترک کر دے۔ حدیث نمبر 437۔ سابق راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے یا پانی پیے تو اس پر اللہ کی حمد کرے۔ مسلم۔ اکلتو حمزہ پر زبر، یہ ایک مرتبہ کھانے کو کہتے ہیں جیسے صبح یا شام کا کھانا، واللہ عالم۔ فوائد۔ کھانے یا پینے وغیرہ پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ کوئی مسنون دعا پڑھ لی جائے جیسے الحمدللہ ذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، سنن ابی داود، یا یہ دعا الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مقفی ولا معدی ولا مستغنی عنہ ربنا، یا الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مقفی ولا مکفور۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب ما یقول اذا فرغ من طعامہ۔ لا مکفور غیر جحود فضلہ ولا تنکر نعمتہ۔ اس باب میں اس کے لانے سے مقصد خوف اور رجا، امید دونوں باتوں کا استحضار ذہن میں موعود کرنا ہے۔ کھاتے پیتے وقت اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کی رضا مندی کی امید ہے۔ علاوہ ازیں یہ کھو بے دامن گیر رہے کہ وہ اللہ ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم سے یہ نعمتیں سلب کر لے یا نعمتوں کی فراوانی کے باوجود تمہیں کھانے پینے کی قوت سے محروم کر دے، جیسے بعض بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے، اعاذنا اللہ منہا۔ حدیث نمبر 438۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ دن کو برائی کا ارتکاب کرنے والا توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ مسلم۔ فوائد۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، دیکھیے رقم الحدیث 17۔ ہاتھ پھیلانا کنایہ ہے، قبول توبہ ہے۔ جیسے کسی چیز کو لینا ہو تو ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور نہ لینا ہو تو قبض کر لیے جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کس طرح پھیلاتا ہے سو اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے، تاہم اس میں اللہ کی صفت ید کا بیان ہے۔
جس پر بغیر کسی تعویل یا تشبیہ کے ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح اس کی دوسری صفات پر ایمان ضروری ہے۔ یہی سلف کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ پھیلانے یعنی قبول توبہ کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے قریب جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اور توبہ قبول کرنا نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور توبہ بھی وہ جو صحیح توبہ ہو۔ حدیث نمبر 439 حضرت ابو نجی عمر بن ابسہ عین اور با پر زبر سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اسلام سے قبل زمانہ جہالت میں گمان کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہے اور وہ کسی دین پر نہیں ہے اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک آدمی کی بابت سنا کہ وہ مکے میں بتوں کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس شخص کے پاس مکے آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اپنا تبلیغ کام کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم دلیر ہے۔ پس میں نے چوری چھپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیر کی حتیٰ کہ میں مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے کہا نبی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ اپنے احکام دے کر بھیجے اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا ہے کہ میں صلہ رحمی کا حکم دوں، بتوں کو توڑ دوں اور یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ میں نے کہا اس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد شخص اور ایک غلام، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما تھے۔ میں نے کہا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آج اس کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھ رہے؟ لہٰذا تم ابھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، جب تم میری بابت سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے اور میں اپنے گھر والوں میں تھا۔ پس میں نے خبروں کی جستجو شروع کر دی اور جس وقت آپ سب مدینہ آ گئے تو میں آپ سب کی بابت لوگوں سے پوچھتا، یہاں تک کہ کچھ لوگ باشندگان مدینہ میں سے آئے تو میں نے کہا اس آدمی کا کیا حال ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ اس کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں، اس کی قوم نے تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ چنانچہ میں مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم وہی ہو جو مجھے مکے میں ملے تھے۔ پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے آپ سب کو سکھلائی ہے اور میں اس سے ناواقف ہوں۔ مجھے نماز کی بابت بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کی نماز پڑھو، پھر سورج کے ایک نیزے کی مقدار بلند ہونے تک نماز سے رکے رہو، اس لیے کہ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کافر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر تم نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ ہوتے اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سایہ کم ہوتے ہوتے نیزے کے برابر ہو جائے۔ یہ نصف نہار یعنی زوال کا وقت ہے، پھر اس وقت نماز سے رک جاؤ، اس لیے کہ اس وقت جہنم بھٹکائی جاتی ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنے لگے یہ ظہر کے وقت کا آغاز ہے تو نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو، پھر نماز عصر کے بعد تم نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت اسے کافر سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی وضو کی بابت بھی مجھے بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی اپنے قریب کرے تو ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور ناک جھاڑ کر صاف کرے تو اس کے چہرے، منہ اور ناک کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔
پھر جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے جیسے اسے اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کی غلطیاں اس کی داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتی ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی خطائیں اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی غلطیاں اس کے بالوں کے کنارے سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی دونوں پیر ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے گناہ اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پس اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، پس اللہ کے حمد و ثنا اور بزرگی اس طرح بیان کی جس طرح وہ اس کا حق رکھتا ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا، یعنی خشوع و خضوع کا اہتمام کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر نکلتا ہے جیسے وہ اس وقت تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ پس یہ حدیث عمر بن ابسہ نے حضرت ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بیان کی تو ان سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر بن ابسہ، دیکھو تم کیا بیان کر رہے ہو، ایک ہی جگہ پر اس آدمی کو یہ مقام دے دیا جائے گا، یعنی صرف ایک وضو کرنے پر ہی تم سارے گناہوں سے پاکیزگی کا مقام عطا ہونے کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو امامہ رضی اللہ عنہ، میری عمر بڑی ہو گئی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میری موت قریب آ گئی ہے، اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں۔ اگر میں نے یہ حدیث رسول سے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، حتیٰ کہ 7 مرتبہ تک نہ سنی ہوتی تو میں کبھی یہ حدیث بیان نہ کرتا، لیکن میں نے تو یہ حدیث اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنی ہے۔ جرا علیہ قومہ، میں جرا جیم کے پیش جرا اور مد کے ساتھ علماء کے وزن پر ہے۔ آپ سم کی قوم آپ سسم پر جسارت اور دست درازی کرنے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خوف ہے، یہی مشہور روایت ہے، اور امام حمیدی رحمہ اللہ وغیرہ نے اسی کو بیان کیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ جرا ہائی مکسورہ کے ساتھ ہے۔ اس کے معنی وہ بیان کرتے ہیں غضبناک، غم اور فکر والے، کہ جن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، حتیٰ کہ اس کا اثر ان کے جسموں پر ہو گیا ہو۔ جب کسی کا جسم درد یا غم وغیرہ سے ہلکان ہو جائے تو کہتے ہیں حری جسمہ یحری، اسی قول سے حرا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ جیم کے ساتھ ہے۔ بین قرنی شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان، اور مراد تمثیل ہے۔ اس کے معنی ہے کہ شیطان اور اس کا ٹولہ اس وقت حرکت کرتا اور غلبہ و تسلط اختیار کرتا ہے، لیکن اسے تمثیل کے بجائے حقیقی معنوں یعنی ظاہر پر محمول کرنا زیادہ صحیح ہے، گو ہم اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ یقرب وضوءھا کے معنی ہے اس پانی کو اپنے قریب کرے جس سے وہ وضو کرے۔ الاخرت الخطایا میں خرط خا معجمہ کے ساتھ ہے، بمعنی گرنا، اور بعض نے اسے جرت جیم کے ساتھ روایت کیا ہے اور صحیح خا کے ساتھ ہے، اور یہی جمہور کی روایت ہے۔ فیستنثر ناک سے گندگی جھاڑ کر صاف کرنا، نثرہ ناک کے کنارے کو کہتے ہیں۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں ایک تو دعوت و تبلیغ کی حکمت اور اس کے اسلوب کا بیان ہے کہ جب داعی کمزور اور اس کے مخالفین طاقتور ہوں تو اپنی افرادی قوت کی حفاظت ضروری ہے تاکہ حاصل شدہ قوت تو ضائع نہ ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابسہ کو تاکید فرمائی کہ ابھی تم اپنے اسلام کو مخفی رکھو اور اپنے گھر میں ہی جا کر رہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، حالات کتنے ہی نامساعد ہوں اور مخالفت کتنی ہی زیادہ ہو، تاہم داعی اللہ کو اللہ کی طرف سے مدد کی اور فتح و غلبہ کی امید رکھنی چاہیے۔ چنانچہ اسی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جب تمہیں میرے غلبے کی خبر پہنچے تو میرے پاس آنا۔ پوائنٹ تھرڈ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح
ہوا۔ پوائنٹ 4 نماز کے وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے تاکہ اس کی نماز کی رپورٹنگ اطلاع صحیح ہو۔ پوائنٹ 5 نماز کے مکروہ اوقات کا بیان، اور وہ ہے نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک، زوال کے وقت، عصر کے بعد غروب شمس تک اور عین طلوع و غروب کے وقت۔ پوائنٹ 6 وضو اور نماز، یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے اور اسی مناسبت سے یہ روایت اس باب میں ذکر کی گئی ہے۔ پوائنٹ 7 اہل عرب بالعموم بادیہ نشین تھے، اس لیے نصف النہار زوال کا وقت معلوم کرنے اور سورج کے طلوع کا اندازہ کرنے کے لیے نیزہ کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اس کے لیے ان کے ہاں اسی کا استعمال تھا۔ اب فلکیات کے علم نے تمام سیاروں کی رفتار کا ٹھیک اندازہ کرکے تمام اوقات طلوع و غروب اور زوال وغیرہ کی تعین کر دی ہے، تاہم شہروں سے دور پہاڑوں اور جنگلات وغیرہ میں رہنے والوں کے لیے اب بھی یہ پیمانے مفید ہے اور وہ ان سے کام لیتے ہیں۔ پوائنٹ 8 زمانۂ جہالت میں بھی نیک اور صحیح الفطرت لوگ بتوں کی عبادت کو گمراہی ہی سمجھتے تھے۔ حدیث نمبر 440 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو امت سے پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض فرما لیتا ہے، پس نبی کو اس کے لیے پیش رو اور میرا سامان بنا دیتا ہے۔ پیش رو اور میر سامان بنا دیتا ہے، پہلے جا کر انتظام کرنے والا، اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کی زندگی میں ہی اس پر عذاب نازل فرما دیتا ہے اور نبی ان کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، پس اس امت کو ہلاک کر کے جب وہ اس کی تکذیب اور نافرمانی کرتی ہے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مسلم۔ فوائد: اس میں پیغمبروں کی بابت اللہ کے ایک قانون کا تذکرہ ہے جس سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے لوگوں کو ڈرانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ترغیب دینا ہے تاکہ قیامت والے دن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض یاب ہو سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سالار اور پیش رو ہے۔